السلام علیکم ناظرین، کرنٹ ایشوز میں خوش آمدید۔ میری دعا ہے کہ آپ یہاں بھی رہیں، خوش رہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کامران شاہد صاحب کا پروگرام دنیا نیوز میں دیکھا۔ اس پروگرام میں پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب کو میں نے باتیں کرتے سنا، اور میں پریشان ہوں اس بات پر کہ ہمارے صحافی حضرات اور وکلاء، ان کو صرف اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت مسئلہ کیا ہے، ہمارے ملک کے ساتھ اس وقت مسئلہ کیا ہے، ہمارا ملک اس وقت کن مسائل میں جکڑا ہوا ہے۔ ہمارے ملک کو اس وقت شخصیات چاہیے یا ملک بچنا چاہیے؟ تو میں نے بہت دفعہ ارشاد بھٹی صاحب کا پروگرام دیکھا۔ ارشاد بھٹی صاحب بہت سینئر صحافی ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور میرے دل میں ان کے لیے بہت رسپیکٹ ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب، میں نے آج تک آپ کو ملک کے کسی مسئلے کی طرف جاتے نہیں دیکھا۔ آپ نے کبھی بھی کسی مسئلے کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا۔ آپ کی گفتگو کا تمام محور سیاستدان، سیاسی پارٹیاں، وزیر اعظم، اپوزیشن لیڈر یہ ہوتے ہیں، جبکہ میری نظر میں ایک عام شہری ہوں۔ میں اپنے آپ کو صحافیوں کے پاؤں کی خاک بھی نہیں سمجھتا، لیکن مجھے ایک عام بندے کو اتنی سینس ہے کہ میں اپنے ملک کے مسائل کو سمجھ سکوں۔ تو ارشاد بھٹی صاحب، آپ کا میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ ہمارے ملک کو اصل میں مسئلے کیا پیش آ رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جناب ملک کے مسائل پوائنٹ آؤٹ کریں، لوگوں کو شعور دیں، اور شعیب شاہین صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی وکالت کریں، یہ آپ کا قانونی حق ہے۔ عمران صاحب کا بھی قانونی حق ہے کہ وہ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا دفاع کریں اور پوری طاقت سے کریں، لیکن میری ان دونوں حضرات سے گزارش یہ ہے کہ جناب آپ لوگوں کا اور نئی نسل کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ لوگوں کی باتوں نے پہلے ہی ساری نسل کا بیڑا غرق کر دیے۔ ہر بچہ جو پہلے دوست تھا، وہ آپ لوگوں کی اس طرح کی گفتگو کے ساتھ ایک دوسرے کا دشمن بن چکا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، لوگ سیاست کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں۔ تو آپ کون سا کام کر رہے ہیں؟ صحافیوں کا تو شعبہ ہی بڑا باعزت ہے۔ آپ کو چاہیے آپ کرپشن کی نشاندہی کریں، آپ ملاوٹ مافیا کی نشاندہی کریں، آپ ملک کے اوپر بیرونی قرضوں کی نشاندہی کریں کہ یہ کیسے اتارے جائیں، آپ لوگوں کے مسائل کی بات کریں اور حکومت کو کوئی مشورہ دیں کہ حکومت یہ کام کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے اعلیٰ ترین دماغ یہ گلی محلوں کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھتے ہوں، وہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ آپ لوگ ان کو بتائیں کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عوام کس طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، عوام کا کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں بتانے کے بجائے آپ ڈیلی، میں صحافی حضرات سے کہتا ہوں
اینکر پرسن سے کہتا ہوں کہ جناب آپ جو پروگرام کرتے ہیں اس میں سیاست کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ملکی مسائل پر بھی بات کریں، اور جو بھی آپ کا مہمان آتا ہے اس کے ساتھ ملکی مسائل پر بھی بات کریں۔ تو میری یہ تمام جو بڑے بڑے صحافی حضرات اور اینکر پرسنز ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، میں ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن میں گزارش کرتا ہوں ان سے کہ جناب اعلیٰ کچھ ملکی حالات کا خیال کریں۔ ان لوگوں کو آپ سوال کر کے بھڑکاتے ہیں اور یہ بھڑک جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے بات کون سی کرنی ہے، ان کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے کہ ان کے بچے کس طرف جا رہے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے۔ پھر روز ٹی وی پہ آ کے شور کرتے ہیں جی لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں۔ بھئی ملک کے لوگوں میں مایوسی کون پھیلا رہا ہے؟ یہ ڈیلی جو پروگرام چلتے ہیں 8 سے 9 تک، ان پروگراموں نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ بڑے سے بڑا صحافی ملک کے مسئلے کو نہیں سمجھ رہا اور نہ ہی کوئی سوال جواب کر رہا ہے اس کے اوپر، اس کے بجائے بات ہوتی ہے سیاست پر، وزارتوں پر، وزیر اعظم پر۔ بھئی آپ لوگوں نے ان سے کیا لینا ہے؟ آپ ان کو رہنمائی فراہم کریں، جو آپ کا کام ہے۔ آپ بہت بڑے بڑے صحافی ہیں، آپ ان کے رستے صاف کریں، ان کو بتائیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب یہ سیاستدان کوئی عقل کل ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں، سیاستدانوں میں بہت اچھے لوگ ہیں، پھر بھی آپ کا کام ہے کہ ان کی کچھ نہ کچھ ان کی رہنمائی کریں۔ جو چیز آپ کے علم میں آ رہی ہے اس کا اپنے طور پر اپنے پروگراموں میں کچھ نہ کچھ اس کا اظہار کریں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ اب ٹی وی پروگراموں پر بیٹھ کر آپ لوگ صحافیوں کو بلاتے ہیں، وکلاء کو بلاتے ہیں، سیاستدانوں کو بلاتے ہیں۔ میرے بھائی اس کے علاوہ دنیا ختم ہو گئی ہے؟ اس ملک میں انجینئر نہیں ہے؟ اس ملک میں کوئی اور طبقہ نہیں ہے؟ اس ملک میں ریٹائرڈ جج نہیں ہیں؟ اس ملک میں ریٹائرڈ آرمی کے آفیسرز نہیں ہیں؟ اس ملک میں ریٹائرڈ سول اداروں کے افسران نہیں ہیں جن کی زندگی گزر گئی ہے اپنے اپنے شعبوں میں، وہ ماسٹر ہیں؟ ان کو بلائیں، وہ اپنے اپنے شعبوں کی نشاندہی کریں۔ آپ بلا لیتے ہیں ان صحافیوں کو اور وکلاء کو۔ اب وکلاء کو کیا پتہ ملک کے معاشی حالات کا؟ وہ تو عدالتوں میں کیس لڑتے ہیں، انہیں کی بات کریں گے۔ ان کو کیا پتہ اس وقت ملک کے مسائل کیا ہیں؟ ان کو یہ فکر ہے عمران خان یہ کر گیا، عمران خان کو بچانا ہے، نواز شریف کو بچانا ہے، زرداری صاحب کو بچانا ہے۔ بھائی کوئی بندہ کوئی یہ بات بھی کرتا ہے کہ پاکستان کو بھی بچانا ہے؟ کوئی بندہ اس کے مسائل کا ذکر کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، سارے کام کریں، سب کچھ کریں، اپنی ہر بات کو اوپن کریں، لوگوں کو بتائیں، لیکن یہ نہ کریں کہ ٹی وی پر بیٹھ کر آپ کو ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اور ساری دنیا سوچتی ہے کہ پاکستان کے یہ ٹی وی پروگرام یہ لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہی ہمارے مختلف چینلز جتنے بھی ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ اب میں عوام سے مخاطب ہوں، آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ کبھی آپ نے خبریں سنی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، اب خبروں میں ڈھول پیٹنے کا کیا کام ہے؟ اب بندہ ڈھول سنے یا خبریں سنے، کون سی سمجھ آئے گی مجھے بتائیں؟
ایک طرف خبر چل رہی ہے، اسی میں میوزک چل رہا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں ٹی وی پروگراموں والے، یہ ٹی وی چینلوں والے کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائی سیریس ہو جاؤ، ملک کی کنڈیشن دیکھو۔ یہاں پہ ہر بندہ امیر سے امیر اس ملک میں پیدا ہو کے اسی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ چھوٹے لیول پہ لوگ تو آپس میں دستوں گریباں ہے ہی، وہ کیا کریں، کہاں سے پھر روزی کمائیں؟ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے بہا وسائل دیے ہیں، وہ انہی غریب لوگوں کو لوٹنے پہ ہیں۔ جن لوگوں کو اختیارات دیے اللہ تعالیٰ نے، مختلف ڈپارٹمنٹس میں لگے ہوئے ہیں آفیسر، وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، باقی بینیفٹس بھی سارے لے رہے ہیں۔ اس کے باوجود ان کا پیٹ نہیں بھر رہا۔ کہاں لے کے جائیں گے آپ سب کچھ؟ اپنے گھر اور بچوں کے مستقبل کے علاوہ آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ اور آپ کو کون سی گارنٹی ہے کہ بچے جن کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ اینڈ پہ آپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو میری گزارش ہے ان تمام حضرات سے، ان تمام ٹی وی چینلز سے، ان تمام اینکر پرسن سے اور تمام صحافیوں اور وکلاء سے کہ جناب آپ اس ملک پہ، اس کی عوام پر، اس کے بچوں پر رحم کریں، ان کو کوئی صحیح راستہ بتائیں، ان کی گائیڈنس کریں۔ آپ بہت بڑے بڑے صحافی ہیں، ہم جیسے تو عام بندے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں، آپ ان پہ تمام مسائل کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ملک میں ایکسائز کا شعبہ ہے، تو یہ جو اس کا شعبہ ایک مکانوں پہ ٹیکس لگاتا ہے، کیا کبھی کسی صحافی نے، کسی اینکر پرسن نے اپنے پروگرام میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک بندے کے 10 مکان ہیں، 20 مکان ہیں، اور وہ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، اور جب بھی یہ ایکسائز کے افسران وہاں آتے ان کی منتھلیاں طے ہیں، اور وہ لوگوں سے خانہ پوری کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ مکان آپ کا ہے یا کرائے پہ ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا ہے جی۔ اب مجھے بتائیں، زبانی بات کرنے سے، وربلی، کون سا محکمہ، کون سی سرکار مانتی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ آپ کے افسران موقع پہ جاتے ہیں، ان کو چاہیے ہر مکان کی رجسٹری کی کاپی طلب کریں، وہاں دیکھیں کہ یہ مکان کس کا ہے۔ اب 20 مکانوں کا ٹیکس اگر 60,000 ہے تو وہ بندہ 5,000 روپیہ متعلقہ افسر کو دیتا ہے، اور دیکھیں آپ وہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے، کتنے اس کے پیسے بچ رہے ہیں جو گورنمنٹ کے خزانے میں جانے ہیں، اور وہ افسر گورنمنٹ سے تنخواہیں لے رہا ہے، بینیفٹس لے رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ تو ایک تو شعبہ یہ ہو گیا، اور دوسرا شعبہ جو سب سے بڑا ہے اس وقت، کبھی اس شعبے کی بھی کبھی کسی صحافی نے نشاندہی نہیں کی، کسی اینکر پرسن نے اس کا ذکر نہیں کیا، کسی وکیل نے اس کا ذکر نہیں کیا، کسی صحافی نے آج تک ٹی وی پر بیٹھ کر اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو یہ گولی ٹافی، پاپڑ، اپنا لیز اور اس طرح کی جو مختلف چیزیں بن رہی ہیں
اور بک رہی ہیں. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آج تک آپ اس کو روک سکیں؟ کب سے یہ بن رہی ہیں اور سرعام بن رہی ہیں. دوسری طرف قانون یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں بننی چاہیے، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور آپ اس کی آڑ لے کر متعلقہ ڈپارٹمنٹ، مطلب فوڈ ڈپارٹمنٹ، ان لوگوں سے منتھلیاں لیتا ہے، ان لوگوں کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور یہ بغیر ٹیکس پے کیے سرعام یہ کام کر رہے ہیں اور اربوں خربوں روپے میں کر رہے ہیں. اگر میری بات پر کسی کو یقین نہ ہو تو وہ آپ خود دیکھ لیں، آپ خود سروے کروا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں. اور دوسری طرف اگر انہی لوگوں کو ریگولر کر دیا جائے، کیونکہ رکنا تو انہوں نے ہے نہیں اور نہ ہی کسی نے روکنا ان کو، کیونکہ یہ پیسے دیتے ہیں اور گورنمنٹ کے آفیسر منتھلی لیتے ہیں ان سے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. تو آپ اس سے بہتر ہے کہ ان کو ریگولر کریں. فوڈ ڈپارٹمنٹ ان کی کوالٹی چیک کرے، ان کو کام کرنے کی اجازت دے، ان کا را مٹیریل پاکستان میں بنانے کی اجازت دے. جو یہ لوگ مختلف ممالک سے منگواتے ہیں اس سے ایک تو زر مبادلہ کا نقصان ہوتا ہے، اور دوسرا یہ چوری کرتے ہیں کام. آپ یہ ان لوگوں کو کون سی سزا دے رہے ہیں؟ عوام کو کون سی سزا دے رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کام یہ کرنا ہی کرنا اور آپ کرنے دے رہے ہیں. تو پھر کیوں نہ ان کے اوپر تھوڑا بہت ٹیکس لگا دیا جائے، ان کو ریگولر کیا جائے، ان کو پاکستان میں را مٹیریل تیار کرنے کی اجازت دی جائے. اور دوسری بات، یہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری فیکٹریاں گھروں میں کام کر رہی ہیں. کون سا محکمہ بابڈا ہے، کون سا اہلکار ہے جس کو نہیں پتا ان سب چیزوں کا؟ اور وہ ڈومیسٹک کنیکشن جو ہیں وہ کمرشل یوز کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو ریگولر کر دیں گے تو یہ کمرشل میٹر لگوائیں گے. ان کا ڈر ختم کریں، ان کی بجلی چوری جو ہو رہی ہے وہ بھی ختم کریں. یہ حکومت کر سکتی ہے، میں اور عوام نہیں کر سکتے. اور کون سی حکومت ہے جس کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے؟ تمام کو پتہ ہے. گورنمنٹ کے ہر ادارے کو پتہ ہے، ہر ادارے میں بے بہا کرپشن ہو رہی ہے، جس کو ریگولر کر کے گورنمنٹ کا خزانہ ایک ماہ میں بھرا جا سکتا ہے. اور میں مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں، جو گورنمنٹ کا ادارہ کہے، فار ایگزامپل فوڈ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے جی ہم ان کو کیسے تلاش کریں، کچھ نہ کچھ تو ہم کر رہے ہیں، باقیوں کو بھی تلاش کریں گے. تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، یہ کتنا آسان کام ہے. یہ محکمہ فوڈ والے ان لوگوں سے منتھلیاں لیتے ہیں، گورنمنٹ کا نقصان ہو رہا ہے، یہ گورنمنٹ کو پتہ ہے. اور جب یہ ریگولر ہو جائیں گے تو گورنمنٹ اندازہ کرے کہ اس کو آمدن کتنی ہوگی، اور اسی آمدن سے جو میں اب بات کرنے لگا ہوں، ان لوگوں کو اگر انعام دیا جائے تو صرف 2 دن میں، میرا دعویٰ ہے، میں یہ بات دعوے سے کرتا ہوں، صرف 2 دن میں آپ کی ہر گلی، آپ کا ہر محلہ، آپ کا ہر شہر، آپ کا ہر صوبہ شیشے کی طرح آپ کے سامنے آ جائے گا. اور یہ کون لوگ کریں گے؟ متعلقہ ضلع کی پریس کلب. آپ یہ کام صحافیوں کو دیں،
نہ گورنمنٹ کے افسران سے کروائیں، ان سے کوئی اور کام کروا لیں، آپ یہ کام صحافیوں سے کروائیں۔ جو صحافی جتنا کام کرے، جتنا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرے، اس کو انعام دیا جائے۔ اور ایک بات اور بھی سنیں، صحافی یہ کام ثبوت کے ساتھ آپ کو دیں گے، ہوا میں باتیں نہیں کریں گے۔ آپ ان کو انعام دیں، آپ کا ایک ایک گھر وہ آپ کے سامنے کر دیں گے۔ اس میں کون سا گورنمنٹ کا خرچہ آتا ہے؟ جو آپ انعام صحافی کو دیں گے وہ اسی میں سے دیں گے جو آپ نے وہاں سے کلیکٹ کرنا ہے۔ ان لوگوں کو ریگولر کر دیں، بے بہا ٹیکس اکٹھا ہو جائے گا، بے بہا آمدن ہو جائے گی، اور جو ہر دوسرے دن عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالا جاتا ہے، بس یہ ایک طریقہ رہ گیا ہے کہ عوام کا بیڑا غرق کرو، مہنگائی کرتے جاؤ، بجلی کے ریٹ بڑھاتے جاؤ، گیس کے ریٹ بڑھاؤ، باقی ضروریات زندگی کی چیزوں پر ٹیکس لگا لگا کے اس کا بیڑا غرق کرو۔ کس لیے؟ کہ جناب حکومت کا نظام چلانا ہے، حکومت نے اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں، تو پھر آپ جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو کیوں آپ لوگوں نے سیاستدانوں کے نیچے کیا ہوا ہے؟ ادارہ کوئی بھی کسی کو پکڑتا ہے وہ بھاگ کے ایم پی ایم این اے کے پاس یا وزراء کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وزراء متعلقہ ادارہ جو ہے اس کے افسر کو بلا کے اس کی بےعزتی کرتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ جو ایم این اے، ایم پی اے، وزراء یہ تمام افسران کو گندی گالیاں دیتے ہیں، بشمول ڈیولپمنٹ ادارہ جات، کوئی ان کے سامنے نہیں بولتا، اس لیے کہ آپ فنڈز ہی ان کو دیتے ہیں، آپ کام ہی ان سے کرواتے ہیں۔ یہاں ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لوگ ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ میرے بھائی وہاں کام کیا ہے؟ وہ تو ڈیولپ ہو چکے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے پلمبر کی، ہمیں ضرورت ہے مستری کی، ہمیں ضرورت ہے الیکٹریشین کی، اور آپ یقین کریں ان لوگوں کے پاس جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، اتنا کام ہے۔ لیکن ہمارے ادارے، ہماری یہ ڈیموکریسی، ہماری یہ بیوروکریسی، یہ سب مل کے کسی بندے کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس دن سے یہ نگران وزیر اعظم صاحب آئے ہیں یہ گردان پڑی جا رہی ہے کہ ہم نے ون ونڈو کر دی ہے، سب کچھ یہاں سے سہولت مل جائے گی، وہاں سے مل جائے گی۔ یہ کتنا ٹائم چاہیے اس کو ریگولر کرنے میں اور چلانے میں؟ اب تک تو یہ چلا نہیں سکے۔ اب دھیان کیا ہوا جی عربی لوگ، عرب ممالک ہمیں مدد کریں گے، فلاں ممالک ہمیں مدد کریں گے۔ وہ مدد آپ نے کیا کرنی ہے؟ وہ اپنے لوگوں سے آپ مدد کیوں نہیں لے رہے؟ اپنے لوگوں سے مدد لیں، اپنے لوگ ریگولر کریں، ان کو کام کرنے کی اجازت دیں۔ آپ مجبور کرتے ہیں کہ لوگ چوری چھپے کام کریں، اور وہ کام ہوتا بھی ہے۔ اب یہ اعلیٰ بیوروکریسی اور سیاستدان اور بڑے بڑے اعلیٰ حکومتی نمائندے، جن چیزوں کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، سلنٹیز، لیز، پاپڑ، گولی ٹافی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ، مان لیا جی یہ صحت کے لیے نقصان دہ، تو آپ لوگوں کے بچے بڑی بڑی شاپ سے یہ لیز، یہ سلنٹیاں،
یہ سب کچھ لے کے کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے 50 روپے والا جو پیکٹ ہے لیز کا، وہ آپ 500 روپے میں خرید کے تو بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ میں نے 500 والی لیز میں کھا رہا ہوں۔ وہاں پہ کوئی صحت کا ایشو نہیں ہوتا، وہاں پر کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ جب آپ 50 روپے کی چیز چھوڑ کے 500 کی کھا رہے ہیں، وہی چیز ہے، کوالٹی کا تھوڑا سا فرق ہے۔ آپ لوگ ان کو ریگولر کریں اور چیک اینڈ بیلنس رکھیں، کوالٹی چیک کریں۔ کیسے یہ 2 نمبری کر سکتے ہیں؟ جب یہ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے، یہ 2 نمبری کیسے کریں گے؟ 2 نمبری بھی آپ لوگ حکومت ہی کروائے گی، حکومت کے افسران ہی کروائیں گے، یہ خود نہیں کریں گے۔ یہ جو بندہ ایک 500 کا پیکٹ لے کھا رہا ہے، پھر وہ 300 کا کھا لے گا، 250 کا، 200 کا کھا لے گا، اتنا ہی پڑے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ امپورٹڈ چیزیں کھائے، باہر سے آئی ہوئی، اس میں ہے کیا جی؟ کوالٹی بہت اچھی ہے۔ بھئی آپ کو کیا پتا وہ کہاں بن رہی ہیں، کس ملک میں کون سے لوگ بنا رہے ہیں، ان میں کتنے بیکٹیریاز شامل ہو رہے ہیں، آپ کو کیا پتا؟ آپ کہتے ہو جی ہم تو بڑی اعلیٰ چیز کھا رہے ہیں۔ تو اپنے ملک کے لوگوں کو یہ اجازت کیوں نہیں دیتے آپ لوگ؟ تو میری حکومت سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کو، ان چیزوں کو ریگولر کریں، لوگوں کو کام کرنے کی اجازت دیں اور بے بہا ٹیکس اکٹھا کریں، اور جتنی مرضی ڈیولپمنٹ کریں، جتنا مرضی وہاں پر پیسہ لگائیں، حکومتوں سے پیسہ ختم نہیں ہوگا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ کام کرنا پڑے گا۔ 11 بجے آفس آ کے تو 3 بجے نکل جائیں گے، اور جو 3-4 گھنٹے آپ نے آفس میں رہنا وہ اے سی چلا کے بیٹھیں گے، تو کام کیا ہوگا؟ جتنی دیر آپ فیلڈ میں نہیں نکلیں گے، آپ کو اپنے افسران کی کارکردگی کا کیا پتہ چلے گا؟ فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے کسی بھی اعلیٰ افسر کو کیا پتہ؟ وہ تو 11 بجے کے بعد آفس آتا ہے، اور آپ یقین کر لیں کہ لوگ 1-2 بجے بھی آفس آتے ہیں، اور 4 بجے کے 5 بجے کے بعد مجھے بتائیں کام کرنے کا تک کیا ہے؟ یہ لوگ کیوں رات کے 12-12 1-1 بجے تک دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، آفیسز میں بیٹھے ہوتے ہیں؟ اور یہ لوگ کیوں اس وقت آتے ہیں جب یہ تمام صحافی لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں؟ یہ چھپتے ہیں، ہم سے کوئی سوال نہ ہو، ہمیں کو پوچھے نا، اور رات کے اندھیرے میں یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بلز بنتے ہیں، رات کے اندھیرے میں یہ قومی خزانے کو لوٹتے ہیں۔ ورنہ ان کو مصیبت پڑی ہے یہ 12-1 بجے 2 بجے تک اپنے اپنے آفیسز میں بیٹھے۔ ہمارے ملک میں بہت کچھ ہے، لیکن کام کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ لوگ کام کریں، حکومت کام کرے، عوام کو ڈلیور کر کے دکھائے، عوام ان کو ہاتھوں پہ اٹھا لے گی۔ عوام پڑھی لکھی عوام بھی ہے، بہت زیادہ پڑھی لکھی عوام بھی ہے، ذہن خراب کیا ہے ہم لوگوں نے، ہمارے میڈیا نے۔ جو غلط بات کر رہا ہے اس کو دوسری دفعہ کیوں بلا رہے ہیں یہ لوگ؟ اس کو ہی بلاتے ہیں۔ آپ کو میں نے اگزامپل دی ارشاد بھٹی صاحب کی، میں ارشاد بھٹی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں، میں ایک عام بندہ ہوں، ارشاد بھٹی صاحب بہت بڑے صحافی ہیں، میں ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے سامنے بیٹھیں، ملکی مسائل پہ بات کریں، سیاستدانوں پر نہیں، ملکی مسائل پر کریں، ان کے حل بتائیں،
تو پھر میں بھی ان کی عزت کروں گا، ورنہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے سامنے وہ سچے ہو کے دکھائے. اور میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ جب سے نواز شریف کی حکومت گئی ہے، اس سے پہلے کی میں بات ہی نہیں کرتا. مان لیا کہ اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی، میں اس پہ بات ہی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت تھی، آپ مجھے ارشاد بھٹی صاحب کا ایک پروگرام بتا دیں جس پر انہوں نے ملکی مسائل، عوامی مسائل پر کوئی بات کی ہو دلیل کے ساتھ. مجھے آج تک کوئی پروگرام ان کا نہیں ملا. میں چاہتا ہوں کہ ارشاد بھٹی صاحب میرے سامنے وہ کوئی پروگرام لے کے آئیں، یا کوئی اینکر پرسن کسی بھی ٹی وی چینل کا وہ دکھائے کہ ارشاد بھٹی صاحب نے عوامی مسائل پر یہ بات کی ہے، ملکی مسائل پر یہ بات کی ہے اور اس کا کوئی حل بتایا ہے. تو پھر میں بھی مان جاؤں گا کہ ارشاد بھٹی صاحب ویل اینڈ گڈ، آپ بہت اچھے انسان ہیں. لیکن میں گزارش کروں گا ان سے اور اس جیسے دوسرے اعلیٰ پائے کے صحافیوں سے اور اعلیٰ پائے کے اینکر صاحبان سے کہ پلیز عوام کا ذہن خراب نہ کریں. عوام تو پہلے ہی بھوکی مار رہی ہے، اور اوپر سے شام کے یہ پروگراموں میں صبح اٹھ کے یہ لوگ پھر لڑتے ہیں آپس میں، اور یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ لوگ ملکی مسائل پر بات کریں. یہ جیسے میں نے ابھی نشاندہی کی ہے محکمہ ایکسائز کی اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کی، بھائی آپ لوگ بھی کریں. آپ کو تو بہت زیادہ علم ہے، ہم تو نکمے ہیں، ان پڑھ، ہمیں تو کسی بات کا علم نہیں ہے. آپ لوگ ان پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، پوری دنیا آپ کو دیکھتی ہے. آپ لوگوں کو اویئرنس دیں، حکومت کو اویئرنس دیں جو آپ کے کرنے کے کام ہیں. یہ مت بتائیں کہ نواز شریف صاحب کے سارے بچے باہر ہیں، شہباز شریف صاحب کے سارے بچے باہر ہیں. تو بھائی ابھی کامران صاحب نے آپ سے سوال کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے بچے کہاں پہ ہیں، اس پہ آپ نے دلیلیں دینی شروع کر دی. تو پھر دوسروں کو بھی سنیں نا، ان کے بچے کیوں باہر ہیں. عمران خان صاحب فل پاور میں تھے، فوج، عدلیہ اور تمام ادارے ان کے ساتھ تھے. تو کیوں نہیں نواز شریف کی صاحب کی کرپشن پکڑی؟ ان کی کرپشن کا کیوں نہیں بتایا کہ کہاں ہے؟ آپ لوگوں نے ٹی وی چینلوں پر آگے چھوڑ ڈالا کرپشن کرپشن، چور چور. اس کے علاوہ بتائیں کیا پتہ ہے آپ کو؟ کون سی کرپشن کی ہے وہ بتائیں، گورنمنٹ کا کون سا نقصان کیا ہے وہ بتائیں، پھر تو مزہ ہے. عمران خان صاحب نے صبح ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے گھر سے چور چور شروع کیا، آفس آ گئے، آفس میں بھی چور چور ڈاکو شروع رکھا ہے، اور شام کو گھر چلے گئے. کون سا کام کیا ہے مجھے بتائیں عمران خان صاحب نے اس کے علاوہ؟ اور ساری عوام کا بیڑا غرق کر دیے. سر عام آج بھی ان کی تقریریں ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں اور ننگی ناچ رہی ہیں، اور وہ مولانا صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں مولانا صاحب یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان. اب آپ کس چیز پہ بلیو کرتے ہیں؟ آپ کا ذہن میں بھی، آپ بھی اپنے گھروں کی طرف جائیں، سوچیں بیٹھ کے، کیا آپ لوگ چاہیں گے کہ ہماری عورتیں ایسے آ کے جلسوں میں ننگی ناچیں؟ نہیں تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، میں آپ کو ویڈیوز بھیج دیتا ہوں، نعرے لگاتے ہوئے، جھنڈے پکڑے ہوئے جلسوں میں ڈانس ہو رہے. دوسری طرف آپ اجازت دیں گے اپنے گھر والوں کو کہ وہ ایسے آ کے ڈانس کریں؟ اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک کریں.
ون پوائنٹڈ ہو جائیں، ایک پوائنٹ پہ رہیں. میری آپ سے یہی گزارش ہے. یہ جو میں نے یہ تقریر شروع کی ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ لوگ ذہنوں کو خراب نہ کریں، بچوں کے ذہنوں کو خراب نہ کریں، قوم کو ڈیوائیڈ نہ کریں، ایشوز پہ بات کریں، دلیل کے ساتھ بات کریں. میں بھی سنوں گا اور میرے جیسے بہت سارے لوگ بھی آپ کی باتیں سنیں گے. آپ کے پاس تو ایشوز ہی نہیں ہیں. ایک ایشو ہے آپ کے پاس، سیاست. عمران خان صاحب، آپ لوگوں نے سیاست کو ذاتی لڑائی بنا لی ہے. سیاست دانوں کی تو ہے ہی ہے. آپ اپنے ذہن کے مطابق اپنے مخالف سیاست دانوں کے سامنے کھڑے ہو گئے. یہ آپ لوگوں کو زیب نہیں دیتا. آپ صحافی ہیں، صحافت کر رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں، کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ملاوٹ مافیا کو پوائنٹ آؤٹ کریں. باقی ڈپارٹمنٹس میں جہاں جہاں کرپشن ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہے ہیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور ملک کی ترقی کا کچھ نہ کچھ مسئلہ لوگوں کو بتائیں کہ وہ کیا کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. یا گورنمنٹ کو کوئی مشورہ دیں. شاید آپ کا مشورہ کوئی سن لے، اعلی حکام میں سے کسی کی نظر پڑ جائے اور وہ بااختیار ہو. بااختیار بندے کے پاس بہت پاور ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کے مشورے پہ عمل کر جائے اور ملک کو بہت بڑا ریلیف مل جائے. ارشاد بھٹی صاحب، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور آپ جیسے بہت سارے صحافیوں کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، لیکن پلیز ایک دفعہ پھر ایشوز پہ آئیں. نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کو چھوڑیں، ان کو سیاست کرنے دیں. آپ نے اگر بات کرنی ہے تو پازیٹیو طریقے سے کریں، سیاستدانوں سے ذاتی لڑائی نہ بنائیں. پھر بعد میں ہوتا ہے جی وہ صحافی غائب ہو گیا، وہ ہو گیا. آپ مجاہد کیوں بن رہے ہیں؟ آپ کا کام ہے مسائل کی نشاندہی. آپ اقرار الحق صاحب نہ بنیں، لوگوں کی دیواریں مت پھلانگیں. اگر آپ کو کہیں کرپشن نظر آ رہی ہے، آپ کو کہیں ملاوٹ مافیا نظر آ رہا ہے، تو متعلقہ ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان کو بتائیں. آپ صحافیوں کا کیا کام ہے لوگوں کے گھروں کی چھتیں پھلانگتے پھرنا؟ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، کسی بھی بندے کو زیب نہیں دیتا کسی کے گھر میں چھلانگے لگائے. کبھی ہم لوگ یہ کالے جادو والوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور میرے بھائی، آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ڈی سی او صاحب کو درخواست دیں جا کے، وہ اپنے سرکاری بندوں سے یہ کام کروائیں. آپ مجاہد بن رہے ہیں، وہاں آپ کا نقصان ہو جائے، پھر آپ نے بازو سر پہ رکھ لینے ہیں کہ صحافی کے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہم تو ہڑتال کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو آپ کام ہی سیدھے کر لو. آپ متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرو، اسے کہو بھائی جاؤ فلاں جگہ یہ کام ہو رہا ہے. آپ باہر رہو، ان کو جانے دو اندر، تو کم از کم آپ کے تھپڑ نہیں پڑیں گے، صحافیوں کے تھپڑ نہیں پڑیں گے، ان کا گریبان نہیں پکڑا جائے گا. یہ کون سی صحافت ہے؟ آپ ہر چیز کی نشاندہی کر سکتے ہیں، کریں، ضرور کرنی چاہیے، لیکن ذاتیات پہ آ کے نہیں. نواز شریف کی آپ بات کرتے ہیں، آپ خود دیکھیں، آپ کا ضمیر خود آپ کو سونے سے پہلے بتا دے گا کہ اس بندے نے کتنے کام کیے ہیں. میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپشن نہیں ہے. کرپشن والی بات غلط ہے. انہوں نے ڈیولپمنٹ پہ کام کیا ہے، انہوں نے ٹھیکہ جات دیے ہیں، ان پہ کام کیا ہے. انہوں نے جو کرپشن کی ہے وہ کرپشن نہیں ہے.
وہ تو متعلقہ ٹھیکیدار ان کو دے رہا ہے، اپنے آمدن سے دے رہا ہے، کسی کو بھی اگر دے رہا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے لیے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر الزامات کی بات ہو رہی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ گورنمنٹ کا کوئی افسر کیسے دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا، یہ جھوٹ ہے سب۔ کوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی اس معاملے میں بے گناہ ہیں، جو کیا ہے سرکاری افسران نے کیا ہے، ان کو پکڑیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلی کسی اور ویڈیو میں آپ کے کسی نئے مسئلے اور اس کے حل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹس دیجیے تاکہ میری رہنمائی ہو سکے۔ اگر میں غلط ہوں تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو دوبارہ میں نہ کروں۔ میں کوئی عقل کل نہیں ہوں، ہر بندہ عقل مند ہے، تو آپ اپنے کمنٹس میں مجھے مشورہ دیجیے۔ تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی بہت ساریاں مہربانیاں، اپنی بہت ساری رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔